اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اب اس کو کسی پہلو قرار نہیں آ رہا ہے، بہت پریشان ہے، اور وہ اب بھاگا بھاگا امریکہ پہنچ رہا ہے۔ امریکہ وہ ٹرمپ سے ملنے جا رہا ہے، اور جانے کے پیچھے اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ وہ اصل میں اس بات کا جو خواہش مند ہے، بلکہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا سپر پاور ہے، اور پورے مڈل ایسٹ کی تقدیر کا فیصلہ وہ کریں گے، مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ وہ کریں گے۔ اس کی یہ خواب اب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہے اس بات سے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں ایران نے ہمیں بہت مارا تھا، ہمیں بے چین کر دیا تھا۔ ایک تو وہ ایک چھوٹی سی طاقت حماس، جس کے پاس ایمان کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور اسی ایمانی طاقت کی بنیاد پر اس نے اور ان کی پوری جماعت نے دنیا کی ان بڑی طاقتوں سے جنگ لڑی، جو ایک طرف تھی شیطانی طاقت ہے اور ایک طرف رحمانی طاقت تھی، اور دونوں میں جنگ ہوئی۔ دنیا نے دیکھا کہ ظالم کیسے ظلم کے پیترے بدلتا ہے، کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو مار دیتا ہے۔ بچوں کو کھانے والے لوگ بچوں کو مار ہی سکتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹا سا جرم ہے جو انہوں نے وہاں پر کیا ہے۔ جو بچوں کے ساتھ زنا بالجبر کر سکتے ہیں اور جو بچوں کی عصمت دری کر سکتے ہیں، تو وہ بچوں کو مارنا اس کے لیے بہت چھوٹا کام ہے۔ بچوں کی چیخ و پکار جن کو اچھی لگتی ہے، وہ بچوں کو مارنے سے تو کچھ نہیں بگڑنے والا ان کا۔ لہذا بچوں کو مار کر، خواتین کو مار کر، بوڑھوں کو مار کر، جو وہ اپنی حکومت بنائے رکھنا چاہتے ہیں اور ظلم کو روا رکھنا چاہتے ہیں، ایسے ظالم پر آنچ آئی ہے، ایسے ظالم کو دبوچ دیا گیا ہے، ایسے ظالم کے دل میں ڈر اور روب اور خوف طاری ہے، وہ لرزہ طاری ہے، وہ پریشان ہے، کسی پہلو اس کو قرار نہیں آ رہا ہے، اور وہ امریکہ کو کھینچ کر لایا کہ ایران کو تہس نہس کر دو۔ پہلے اپنے ایجنٹوں کو لگایا کہ وہاں پر بغاوتیں ہو جائے، احتجاجات ہو جائے، وہاں پر ماحول خراب ہو جائے، حکومت کا تختہ پلٹ کر دیا جائے، کوشش کی گئی۔ اور پھر ٹرمپ نے کہا کہ مدد راستے میں ہے، ہیلپ از ان وے، ہیلپ راستے میں ہے، اور بس آیا چاہتا ہے، مدد آیا چاہتی ہے۔ لیکن وہ مدد آئی بھی اور جانے کے لیے تیاری بھی کر رہی، تو نیتن یاہو پریشان ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو انہوں نے مجھے 12 دن تک بہت مارا ہے، اب میں اور مار سہ نہیں سکتا ہوں، تو بھاگا بھاگا امریکہ جا رہا ہے۔ امریکہ میں جا کر کے یہ 3 کام کرے گا۔ پہلا کام یہ کوشش کرے گا، اور کرنا ہی پڑے گا ان کو، کہ یہ وہاں جا کر کے ٹرمپ کو سمجھائے اور پوری کانگریس کو سمجھائے۔ کانگریس کہا جاتا ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے تمام ممبران پارلیمنٹ کو، سینٹ کو، جو وہاں پر موجود ہے، کہ ان سب کو سمجھائے۔ ان میں اکثریت ان کے ہمنوا لوگ ہیں، کیونکہ ان کے گناہ کی پوٹلی ان کے پاس ہے، ان کے گناہوں کی فہرست ان کے پاس ہے۔ یہ جو ایپسٹین فائلز ہے، اس میں وہ سب کے سب ملوث ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ یہ گوری چمڑی والے یہ بظاہر دکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں، مہذب ہیں، اور دنیا کے نظام میں یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں انہوں نے بنا رکھی ہے، لیکن یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ظلم کی انتہا انہوں نے کر رکھی ہے۔ اس ظلم کے بازار کو یہ اور گرم کریں گے۔ وقت آیا چاہتا ہے کہ یہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو نیتن یاہو جو بھاگ کر امریکہ گیا ہوا ہے، وہاں جا کر کے یہ 3 کام کریں گے۔ نمبر 1، یہ وہاں جا کر کے کانگریس کو اپنی طرف لانے کی کوشش کریں گے، اور کانگریس کو منانے کی کوشش کریں گے، ٹرمپ کو منانے کی کوشش کریں گے کہ ایران کو ختم کیا جائے اور ایران کی طاقت کو سلب کیا جائے اور اس کو دبوچ لیا جائے۔ پہلا کام وہ یہ کریں گے۔ دوسرا کام، جب اس سے اگر بات نہیں بنی اور کام نہیں بنا اور کانگریس نے نہیں مانا اور ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ نے اس بات کو نہیں مانا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی تھوڑا سا وقت کا انتظار کرنا ہوگا، تو دوسرا کام وہ یہ کریں گے کہ وہاں پر جو ان کے کارندے ہیں، جو ان کے ایجنٹس ہیں، جو امریکہ کی تجارت پر، معیشت پر، سیاست پر اور امریکہ کی میڈیا پر حاوی ہے، ان لوگوں کو یہ لگا دیں گے کہ ان کانگریس کے لوگوں کو، ان ممبران پارلیمنٹس کو، ٹرمپ اور اس کے گروپ کو آپ مجبور کرو کہ یہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ وہاں پر کوشش شروع کریں گے۔ یہ دوسرا کام وہ کر کے آئیں گے۔ ابھی تیسرا کام جو وہ کرنے والے ہیں کہ اگر وہاں پر ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ نے اور کانگریس نے ان کی بات نہیں مانی، تو پھر وہ پلان کریں گے، لمبا پلان کریں گے، اور اس پلان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مڈل ایسٹ کا کوئی اور ملک نشانے میں آ جائے اور اس پر قبضہ اور اس پر تسلط جمانے کی کوشش کی جائے۔ یہ پلان کیا جائے گا، اور مڈل ایسٹ کے ممکن ہے وہ اردن ہو، کہ اردن پر مکمل قبضہ ہو۔ ویسے قبضہ ہو چلا ہے، قبضے کی
کوئی بات ہی نہیں ہے وہاں پر کہ قبضہ تو ہو گیا ہے، لیکن اردن کو ایسا بنائیں گے، اردن پر وہاں پر جو حکمراں ہیں اس کو برقرار رکھیں گے، لیکن اردن کو ایسا بنائیں گے کہ وہ مکمل طور پر ایک فوجی اڈا بن جائے امریکہ کا، اور امریکہ وہاں پر آ کر کے مکمل ساز و سامان کے ساتھ 1 سال 2 سال 3 سال تک تیاری کرے، اور اس تیاری کے بعد پھر ایران پر حملہ ہو۔ اس طرح کی کوئی کوشش شروع کی جا سکتی ہے، چونکہ مشرق وسطیٰ میں ابھی کا جو سپر پاور ہے وہ ایران ہے، اور مشرق وسطیٰ میں ابھی جو طاقتور ہے وہ ایران ہے، اور ایران سے اسرائیل بہت گھبرا رہا ہے، بہت ڈر رہا ہے۔ نیتن یاہو بھاگا بھاگا امریکہ اسی لیے پہنچا ہے کہ آگے کیا کیا جائے، ابھی کچھ کر لیجئے، دور تک مار کرنے والے ان کے میزائل کو ابھی ہی روک لیجئے، اور اگر آپ ابھی نہیں روکتے ہیں تو وہ اور مزید قوت اور طاقتور ہو جائیں گے۔ تو اس بات کا ڈر اور خوف ان کے دل پر طاری ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، لیکن یہ کہ ظالم نے ظلم بہت کیا ہے، اور اس ظلم کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ چکا ہے، یا ابھی وقت کا انتظار کرنا پڑے گا؟ ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا ہوگا۔ السلام علیکم۔